آج ہم کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو پہلگام حملے کے بعد حالات بنے ہیں۔ جی، ہماری گفتگو کی بنیاد مشال حسین ملک کا ایک انٹرویو ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش ہے، انسانی حقوق کا معاملہ، یاسین ملک کی حالت، پھر یہ وندے بھارت ٹرین منصوبہ اور پاک بھارت کشیدگی۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس انٹرویو سے مسئلے کی پیچیدگیوں کو ذرا سمجھیں۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہ ٹرمپ والی بات ہی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر پر تھالسی کے لیے تیار ہیں۔ مشال ملک کے حوالے سے اس بیان کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے، خاص طور پہ جب 3 ایٹمی طاقتیں بھارت، پاکستان، چین اس میں شامل ہیں۔ تو مشال ملک اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ان کے خیال میں تو یہ ایک آپ کہہ لیں اچھی پیش رفت تھی، خاص کر پلوامہ کے بعد جو کشیدگی بڑی تھی۔ جی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے انٹرویو کے مطابق کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا کردار رہا سیز فائر اور ٹینشن کم کرنے میں۔ اس سے پاکستان کو دنیا میں تھوڑی اچھی پوزیشن ملی۔ اچھا۔ لیکن اس پیشکش پر رد عمل وہ مختلف تھا۔ پاکستان نے تو خیر مقدم کیا، بھارت نے سیدھا انکار کر دیا۔ تو پھر امریکہ کتنا سنجیدہ ہے اس معاملے میں؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ جی بالکل، مشال ملک بھی یہی سوال اٹھا رہی تھیں کہ امریکہ کی سنجیدگی کس حد تک ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہوئی عالمی سطح کی بات۔ اب ذرا کشمیر کے اندر کی بات کریں، زمینی حقائق کی۔ پہلگام حملے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ خاص طور پہ انسانی حقوق کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے مطابق تو حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں، گرفتاریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور یہ بھی الزامات ہیں کہ جبری اعترافات لیے جا رہے ہیں۔ اوہو۔ اور صرف کشمیر میں نہیں، پورے ہندوستان میں کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مطلب کاروبار بند کروانا، طلباء پر حملے، مار پیٹ، اس طرح کے واقعات۔ اور یاسین ملک صاحب کا کیا بنا؟ ان کی صحت اور قانونی حیثیت کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ ان کی حالت بہت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام حملے کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ان سے۔ کوئی رابطہ نہیں؟ جی، اور صحت کا یہ بتایا گیا کہ دل کا ایک والو کام نہیں کر رہا، اور اس سے بھی زیادہ آپ کہیں پریشانی کی بات یہ ہے کہ انہیں بنیادی قانونی حقوق نہیں مل رہے۔ مطلب وکیل وغیرہ؟ جی، نہ وکیل سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ خاندان سے، نہ ہی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مبینہ طور پر۔ مشال ملک نے تو ان کا موازنہ نیلسن منڈیلا جیسے قیدیوں سے کیا ہے، اور مودی اور راہل گاندھی کو خط بھی لکھے ہیں اس بارے میں۔ یہ تو واقعی سنگین صورتحال ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں مشال ملک یہ جو بڑے منصوبے ہیں جیسے وندے بھارت ایکسپریس، ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے ان کے انٹرویو کا۔ وہ اسے صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں سمجھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے ذریعے کشمیر کی آبادیاتی ساخت، جو ڈیموگرافی ہے، اور ثقافت، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ ان کے مطابق کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو فوجی نقل و حرکت آسان بنانا، دوسرا باہر سے لوگوں کو لا کر بسانا، مطلب آبادیاتی تبدیلی لانا، یعنی جسے ڈیموگرافک چینج کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور وہ اسے ثقافتی یلغار یا سیفرنائزیشن بھی کہتی ہیں، یعنی ایک خاص نظریے کو تھوپنا۔ تو یہ صرف ٹرین چلانے کی بات نہیں، اس کے پیچھے گہرے سیاسی اور ثقافتی محرکات ہیں۔ جی جی، اور ماحولیاتی بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سے زمین، پانی کے ذخائر، ان سب پر برا اثر پڑے گا۔ اور معیشت پر؟ معیشت پر بھی۔ ان کا خیال ہے کہ مقامی کاروبار، خاص طور پر سیاحت، دستکاری، ٹرانسپورٹ، یہ سب متاثر ہوں گے، کیونکہ باہر کے لوگ آ کر ان پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب اکھنڈ بھارت کے بڑے نظریے کا حصہ ہے۔ یہ تو کافی الارمنگ تصویر پیش کی ہے انہوں نے۔ اچھا، 5 اگست بھی قریب آ رہا ہے، آرٹیکل 370 کی منسوخی والی تاریخ، تو علامتی احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن مشال ملک کوئی ٹھوس حکمت عملی بھی بتاتی ہیں آگے کے لیے؟ جی، ان کی تجاویز زیادہ تر قانونی اور سفارتی محض پر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لا فیئر کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے، مطلب قانونی جنگ لڑی جائے۔ لا فیئر؟ جی، یعنی قانونی نظام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا۔ اس کے لیے وہ ایک بین الاقوامی قانونی سیل بنانے کی بات کرتی ہیں، جس میں باہر کے ماہرین ہوں۔ اچھا۔
اور یہ بھی کہ پاکستان اقوام متحدہ میں اپنی پوزیشن استعمال کر کے ان آبادیاتی تبدیلیوں کو چیلنج کرے اور معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جائے۔ اور سفارتی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ سیز فائر کے بعد پاکستان کو جو تھوڑی آپ کہہ لیں سفارتی جیت ملی تھی اسے استعمال کرنا چاہیے۔ حکومتیں آپس میں بات نہ کریں بلکہ کشمیری نمائندوں اور جو متاثرین ہیں انہیں براہ راست شامل کیا جائے۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ جی، اور عالمی فورمز پر بھارت سے سوال پوچھے جائیں انٹیلیجنس ناکامیوں پر، یا جیسے پہلگام حملہ ہوا اس سے پہلے یہ جو فالس فلیگ آپریشنز کی باتیں ہوتی ہیں ان پر۔ صحیح۔ وہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اور چین دونوں کے دلچسپی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک موقع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے مشال ملک کے انٹرویو کی روشنی میں دیکھا کہ ٹرمپ کی پیشکش کی کیا اہمیت ہے، کیا سوالات ہیں، پہلگام کے بعد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یاسین ملک کی حالت، وندے بھارت جیسے منصوبوں کے پیچھے کیا خدشات ہیں، اور آگے کیا قانونی اور سفارتی راستے ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس طرح ذرائع میں انٹیلیجنس ناکامیوں اور حملوں کی ٹائمنگ کا تعلق بھارت کے اندرونی سیاسی واقعات سے جوڑا جا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ جو خطے میں تنازعات کا ایک پورا چکر چل رہا ہے اور ان کے حل کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا مزید گہرائی میں جا کر سوچنے اور سوال کرنے کی ضرورت ہے۔